اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مہربان کیا ہوتا ہے؟ کیا مہربان رحم کرنے والا نہیں ہوتا؟ So this was the question that popped up into my head. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ سوچا کیوں نہیں. ہم بچپن سے موسٹلی جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قرآن کی آیت بے تحاشا دفعہ پڑھتے ہیں دن میں. So I used to ask a lot of questions. This encouraged curiosity in me. I had a lot of curiosity. So I used to go to my mother, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, and I used to ask her کہ امی آپ کو نانی نے جب یہ کہا کہ نماز پڑھا کرو تو اس دن سے لے کر آج تک آپ نماز پڑھتی ہیں. میں اس میں اتنا پرٹیکولر نہیں ہو پا رہا, میرے ذہن میں بے انتہا سوال آتے ہیں. تو یہ سوال آپ کو کیوں نہیں آئے اور ان سوالوں کے کیا آپ کو جواب مل چکے ہیں؟ My mother told me a very important thing that became the lesson of my life. She said, بیٹا تم خوش نصیب ہو کہ تم سوال کرتے ہو. ہر کوئی سوال نہیں کرتا, اور اگر تمہیں یہ سوال آتے ہیں تو یہ سوال کرتے رہنا, زندگی میں رکنا مت. شاید میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہ ہوں, مگر ایک وقت آئے گا جب تمہیں ان سوالوں کے جواب ملیں گے. بس ایک چیز کا خیال رکھنا, اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی مت کرنا. First submit, then try to understand. I said, okay. So I asked her کہ where should I start? اگر میں نے سوال کرنے ہیں تو مجھے جواب کہاں پہ ڈھونڈنے چاہیے؟ So my mother said, بیٹا اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. Try to go through it, اس کو سمجھو. And my point was کہ قرآن تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اس کے بارے میں بتاتی ہے. She said, no, it's much more than that. It's a way of life. Start reading it. I said, okay, fine. I opened Quran and I saw something there. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوپر دیکھو, دیکھتے کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ سوچتے کیوں نہیں. I said, okay. I started looking up and I saw many stars. I'm sure آپ سب نے بھی دیکھے ہوں گے. آج کل پولوشن کی وجہ سے شاید ہم بہت زیادہ نہیں دیکھ پاتے, بٹ ستارے ہیں اور بے انتہا ہیں. And I used to think کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سارے کے سارے ستارے بنانے تھے اور ہمارے لیے بنائے ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سماء الدنیا ہے جس میں یہ کواکب ہیں جو میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں, تو اللہ لائٹ بھی تو بنا سکتا تھا. یہ پورے کے پورے پلانٹس, پورے کے پورے سٹارز جو کہ ہماری ایگزسٹنگ ارتھ سے بے انتہا گنا بڑے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے ہیں؟ اس کا کوئی تو پرپز ہوگا. And from here, my life started resonating from curiosity to purpose. And I realized کہ ہر چیز کا ایک purpose ہے. And when I dig deep into it, so I found out کہ لوہا اس زمین پر یہاں سے نہیں آیا, یہ کسی اور ستارے سے آیا ہے. سونا اس زمین پر یہاں سے نہیں آیا, کسی اور ستارے سے آیا ہے. یہاں تک کہ حضرت علی کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے جب پانی آیا تھا جس سے پوری دنیا فلڈ میں چلی گئی تھی, وہ بھی مجرہ کہکشاں سے آیا تھا. سو مجھے سمجھ یہ آئی کہ جو کچھ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, جو کچھ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, ان سب کی فیکٹریز کہیں اور ہیں. سو ایک ایک ستارہ, ایک ایک سیارہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس کا ایک مقصد ہے. اگر ان تمام چیزوں کا مقصد ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں, کھائیں پئیں, کام کریں, اپنی ضروریات پوری کریں اور سو جائیں, پھر صبح اٹھیں, یہی کام رپیٹ کرتے رہیں زندگی میں بہت دنوں تک, اور ایک دن ہمارا زندگی کا وقت گزر جائے؟ I don't think so. So I started thinking کہ اگر زندگی کا مقصد ہوتا ہے, اور دنیا کے تمام تھاٹ لیڈر یہ کہتے ہیں کہ go for a purpose, find your purpose, find your purpose, that's good enough. purpose ہونا چاہیے. اب یہ purpose ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ I don't have the answer. I'll just share my experience with you, how I found my purpose. So I thought, سب سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے بے انتہا پسند ہیں, مجھے وہ کرنا چاہیے, شاید وہی میرا پرپز ہوگا.
بٹ اللہ کی اس کائنات میں بے انتہا چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. سو سوال یہ پیدا ہوا کہ میں سب کچھ تو نہیں کر سکتا, تو کیا کروں؟ اسی سوچ میں گم I was driving on a bridge in Lahore and I thought کہ یار اس کا کوئی تو جواب ہوگا, اور سڈنلی مجھے نظر آیا کہ ایک بچہ برج کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کو تھپڑ مار رہا ہے. میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ یار یہ کیا آدمی ہے, یہ کیا حرکت کر رہا ہے, That's really bad. توبہ استغفار. And I kept on driving. Probably آپ بھی شاید میرے جیسے ہوں گے, آپ بھی یہی کرتے ہوں گے. But I also realized کہ ایک شخص وہاں پہ رکا اور اس نے گاڑی روک کر اس آدمی کے پاس گیا, اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. But I kept thinking کہ وہ کیوں رکا اور میں کیوں نہیں رکا. So I realized کہ کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس کو مجبور کیا وہ کام کرنے کے لیے جو میرے اندر اس حد تک نہیں ہے. کوئی ایسی ڈس لائکنگ تھی اس ایکٹ کی جو میرے اندر اتنی نہیں ہے. سو آئی جسٹ ریئلائزڈ کہ شاید مقصد پانے کے لیے پسند کی چیز ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے, ناپسندیدگی کی چیز ڈھونڈنا ضروری ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں بے انتہا بری لگتی ہے اس کا کوئی ریزن ہے. کوئی ایک چیز مجھے کم بری لگتی ہے, شاید آپ کو زیادہ بری لگتی ہو, اینڈ وائس ورسا. میں جب ٹریول کیا کرتا ہوں اور ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں کاؤنٹر پہ, آج بھی یہ ہوتا ہے خاص طور پہ پاکستان میں جا کے اپنا ٹکٹ ان کو دیتا ہوں, اور اس کے بعد آن ایوریج 9 سے 12 منٹ لگتے ہیں ان کو مجھے اپنا بورڈنگ پاس دینے میں اور میری جو بھی ان نے ویریفیکیشن کرنی ہے. اینڈ دیٹ یوز ٹو اریٹیٹ دا ہیل آؤٹ آف می کہ آخر اتنا وقت لگتا کیوں ہے. آئی واز ٹریولنگ بیک فرام US اینڈ they just told me, go through this line. I put my passport over there and I just passed by. So these two incidents struck me کہ solutions are there. ہم آج بھی اسی چیز میں ہیں مگر دنیا اس کا سولوشن نکال چکی ہے. بات بہت عجیب سی ہے, ایک چھوٹی سی ٹکٹ کاؤنٹر کی بات, but I cannot explain it to you کہ مجھے وہ کتنی زیادہ بری لگتی ہے. So I realized کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اس دنیا میں بے انتہا بری لگتی ہے وہ اس لیے لگتی ہے کیونکہ اس کو سالو کرنے ہم یہاں پہ آئے ہیں, ورنہ وہ ہمیں اتنی بری نہ لگتی ہوتی. سو آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ آن دیز لائنس. آئی ایم ڈوئنگ مینی بزنسز. میرا ایک بزنس جو ہے اٹ از اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, دیر از اندر بزنس دیٹس اباؤٹ ہیلتھ کیئر, دیر از اندر بزنس دیٹس اباؤٹ ٹیک, دیر از اندر بزنس دیٹس اباؤٹ فن ٹیک. سو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میں جو بھی کروں زندگی میں وہ میرے پرپس کے ساتھ الائن ہونا چاہیے. سو آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ میرا پرپس کیا ہے. ایک دن آئی روٹ اٹ آن اے پیس آف پیپر اینڈ آئی روٹ اے سینٹینس جہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے کنوینئنس پیدا کرنی ہے. اینڈ ایوری ڈے وین آئی یوز ٹو کم ٹو دی آفس آئی یوز ٹو ریڈ دیٹ سینٹینس, اور اس سینٹینس کو میں امپروو کرتا تھا. روزانہ ایک لفظ کم ہوتا تھا یا ایک لفظ زیادہ ہوتا تھا. فار اباؤٹ 6 months I kept on doing that. Then there was a time جب میں اس کو مزید بہتر نہیں کر سکا. And I realized کہ probably یہی میرا purpose of life ہے. And that purpose of life that I came up with was that I need to create convenience in people's life with innovation. Interestingly, میں اپنے پرپس کو ڈھونڈنے کے سفر میں ساری زندگی لگا رہا, بٹ آئی جسٹ ریئلائزڈ میرا نام یاسر ہے, اور یاسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی پیدا کرنے والا. تھینک یو سو مچ.